السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن خاص طور پر انتہائی مایوس کن دن ہے، اس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری جنرل ابھی جانے والے ہیں انہوں نے آج صبح یہ اناؤنس کیا کہ الیپو جسے کہتے ہیں کہ شہر حلب جو ملک شام کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، وہ جہنم بن رہا ہے، اور اس کا سارا الزام ہم اپنے اوپر عائد کرتے ہیں، اور ہم فیل ہو گئے اپنی ہر استطاعت اور اپنی ہر کوشش میں کہ ہم وہاں انسانی حقوق اور انسانی جو امیدیں ہیں ان کو پامال ہونے سے روک سکیں. ہم میں سے بہت لوگوں کو نہیں معلوم شاید کہ ملک شام کی تاریخ کیا ہے. میں بہت لمبا نہیں جاؤں گا اس معاملے میں، چونکہ جو وہاں کے حالات ہیں وہ زیادہ تر آپ کو معلوم ہے. تاریخ جتنی کم دہرائی جائے اتنا مناسب ہوتا ہے، جتنا چھوٹا کر کے مختصر کر کے بتائی جائے اتنا مناسب ہوتا ہے. بات 1982 کی ہے، جب میں پہلی مرتبہ ملک شام میں گیا تھا سفارت خانے میں کام کرنے کے لیے. 1982 میں شہر ہما وہاں کا ایک بڑا عمدہ، بہت پرانا، بہت قدیم شہر ہے، اور ائمہ حضرات اور اسکالرز جنہیں کہتے تھے، اسلامک اسکالرز جو ملک شام کے تھے، وہ زیادہ تر شہر ہما سے آتے تھے. ہما میں کچھ لوگوں نے حافظ الاسد جو بشار الاسد آج کل صدر ہیں ان کے والد تھے، ان کے خلاف ایک جلوس نکالا، اور جب وہ جلوس نکلا تو وہ کچھ مسجدوں میں گیا اور کچھ محلوں میں آیا. حافظ الاسد خود ایک سوشلسٹ نظام کے حامی تھے. سوویت یونین سے ان کا بہت مضبوط تعلق تھا، سوشلسٹ حکومت تھی وہاں. انہوں نے آہنی ہاتھ سے اس شورش کو دبانے کی کوشش کی، اور اس طرح دبانے کی کوشش کی کہ 10 دن میں تقریباً 20,000 لوگوں کا قتل عام وہاں کیا گیا. 1982 کی بات ہے. پورے شہر کو محصور کر دیا گیا تھا، پورا شہر چاروں طرف سے محصور تھا. کچھ ہندوستانی جو وہاں کام کرتے تھے اس زمانے میں، ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہم لوگوں کو کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو میں نے بہت کوشش کی ان سے تعلق کسی طرح قائم کیا جائے، لیکن کوئی تعلق قائم نہیں ہو پایا، اور نہیں وہاں کی حکومت نے سفارت خانہ ہند یا سفیر ہند یا ہندوستان کے اور جو لوگ تھے ان کی بات کو سننا گوارا بھی کیا. انہوں نے کہا آپ اس بات سے تعلق نہیں رکھیے، بات ہی نہ کیجیے ہم سے. ہمارے تقریباً وہاں 4,000 ہندوستانی تھے اس وقت، جو وہاں ٹائر فیکٹری، سیمنٹ فیکٹری اس میں کام کرتے تھے. تو آخر میں نے یہ سوچا، میرا تعلق تھا اس زمانے کے یہاں سیکریٹری جو تھے مسٹر رمیش بھنڈاری، کہ اکیلا طریقہ یہ ہے کہ میں رمیش بھنڈاری صاحب سے بات کروں. میں نے رمیش بھنڈاری صاحب سے بات کی اور میں نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں سنے گا، صرف مسز گاندھی بات کر سکتی ہیں. مسز گاندھی نے شام کو تقریباً کوئی 9 بجے کے قریب ٹیلی فون کیا حافظ الاسد کو کہ صاحب کچھ ہندوستانی ہیں، ان کو واپس بلانا ہے. 11 بجے ہمارے دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ ہوئی اور ایک صاحب آئے، کہنے لگے صبح 6 بجے آپ چلیے ہمارے ساتھ، اور جتنے ہندوستانی ہیں ہم آپ کو بتائیے کہاں ہیں اور ہم ان کو لے آئیں گے. اور ان کو سب پتہ تھی کہاں ہیں وہ. دوسرے دن 6 گھنٹے کے اندر وہاں سے ہم تمام ہندوستانیوں کو نکال لائے. میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے، جب یہ ہنگامہ شروع ہوا سریا میں، کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے جو کھالوں کی جلنے کی بدبو ہمیں 2 کلومیٹر پہلے سے ملی، ایک پورے انوائرمنٹ میں ایک عجیب سا ماحول اس نے پیدا کیا ہوا تھا. لگ رہا تھا کہ پورے شہر میں آ گئے.
اور ان لوگوں نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا، خالی میں ہی تھا سفارت خانے سے، اندر نہیں جانے دیا، باہر روکا اور وہاں سے سب لوگوں کو لائے اور 3 گھنٹے کے اندر اندر ان لوگوں نے واپس ان کو بھیج دیا. لیکن پورا شہر، قدیمی شہر کو تہس نہس کر دیا تھا. ایک ریپریسو حکومت تھی، ایک جابر حکومت تھی، ایک آہنی حکومت تھی، اور وہ حکومت چلتی رہی. 2000 میں حافظ الاسد کا جب انتقال ہوا، اس کے بعد ان کے صاحبزادے بشار اسد نے سنبھالا ملک کے حاکم کی حیثیت سے. بشار اسد نوجوان تھے. تمام عرب ممالک نے یہ سوچا کہ والد چلے گئے جو جابر تھے، یہ لڑکا ہے، نیا ہے، اس نے باہر پڑھا ہے، یہ آنکھوں کے طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، انگلینڈ میں پڑھے تھے، بیگم ان کی سنی ہے، تو اس لڑکے کو اگر ہم اپنے ساتھ رکھیں تو شاید وہاں کے حالات کچھ تبدیل ہو جائیں. عربوں نے، خاص طور پر گلف خلیجی ممالک کے لوگوں نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا اور ان کو اس طرح کا انکریج کرنا کیا کہ آپ شہر کو تھوڑا سا کھولیے، لوگوں کو نماز روزہ، چونکہ وہاں اکیلی جگہ جو میں نے دیکھی ہے پورے عالم عرب میں کہ نماز پڑھتے ہی مسجدوں میں تالے لگ جاتے تھے. وہاں تالے کھلتے تھے صرف اذان کے وقت، اور جہاں اذان ختم ہوئی تالے لگ جاتے تھے مسجدوں میں. پورے شہر شام، پورے ملک شام میں یہ حالت تھی. لیکن جو وہاں کے جو طبقہ تھا، جو حکمراں طبقہ تھا، جو سوشلسٹ رجیم تھی، وہ سوویت یونین ختم ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ جو ایک طبقہ تھا اس نے ابھی تک کنٹرول کیا ہوا تھا. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ لڑکا بول رہا ہے کہ ہم تھوڑا کھلیں گے، تھوڑا کھولیں گے، کوئی بات نہیں، نوجوان لڑکا ہے، کہنے دو، لیکن اس کے اینٹیسیڈنٹس مضبوط ہیں. اس کے باپ علوی رہا ہے، جو وہاں کی اقلیت ہے، سوشلسٹ رہا ہے، یہ ہم آہستہ آہستہ اس کو دیکھ لیں گے کس طرح ہے. اور یہی ہوا، بالکل اسی طرح ہوا کہ جب اس نے ملک کو کھولا، انفتاح کیا وہاں، تو آہستہ آہستہ سنیوں کی ایک جماعت جس نے اس حکومت کے جو نئے ریفارم سے اس سے استفادہ حاصل کیا، وہ بشار اسد کے چاروں طرف آ گئے. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے چاروں طرف آئے ہیں، تو باقی جو اریاف کے لوگ تھے، جو گاؤں اور دیہات کے لوگ تھے، ان لوگوں نے، جو سنی تھے، 80% اس میں سنی تھے، ان لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ بالکل الگ کر کے مین شہروں سے تعلق صرف یہ قائم کیا کہ ان کے اوپر اپنا کنٹرول کیا جائے. جب 2011 میں عرب ربیع جسے کہتے ہیں، عرب اسپرنگ آئی، اس کا جو ڈومینو ایفیکٹ تھا، اس کا جو اثر تھا، وہ تمام ملکوں پہ ہوا. شروعات ٹیونس سے ہوئی اور اس کے بعد اس کا اثر ایجپٹ پہ آیا. جب اس کا اثر ایجپٹ پہ آیا تو ملک شام کے دارالخلافے دمشق میں کوئی 11 بچے تھے جو باہر نکل کے آئے اور انہوں نے صرف دیواروں پہ یہ نعرہ لکھا کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے، ہماری نوکریاں، ہمارے گھر، ہماری ذمہ داریوں کو آپ محسوس کریں اور کچھ ریفارمز لے کے آئیں. جیسے ہی گورنمنٹ کو یہ پتہ چلا کہ یہ 11 لڑکے آئے ہیں، رات ہی رات میں انہوں نے ان 11 لڑکوں کو گرفتار کر لیا. اور اس میں ایک لڑکا تھا جو وہاں کے اچھے گھر کا تھا، خطیب نام تھا اس لڑکے کا، اس کو قتل کر کے، اور بنو امیہ کا ایک چوراہا ہے وہاں اس کو لٹکا دیا انہوں نے. یہاں سے شروعات ہوئی اس مہم کی جو حکومت کے خلاف شروع ہوا. جب لوگ سڑکوں پہ آنے لگے اور ہزاروں لوگ الپو، حلب، شام، حما، ہومس،
ادلب وغیرہ میں جب سامنے آنے لگے تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اب ہل رہی ہے. تو ایک نیا پینترا انہوں نے بدلا, اور وہ یہ تھا کہ جو عراق میں جو سنی جماعت ہے جس کو بالکل علیحدہ کیا ہوا ہے عراقی حکومت نے, اور جو عراقی حکومت کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے, آپ اس بارڈر کو کھول دیجئے اور ان کو اپنے یہاں آنے دیجئے. جب وہ اندر داخل ہوئے وہاں انہوں نے اناؤنس کیا خود کو کہ ہم اسلامک اسٹیٹ ان سیریا اینڈ لیوانت, داعش جسے کہتے ہیں, ہم ان لوگوں میں سے ہیں. اور یہ جو جماعت ہے اس کو سپورٹ کیا رشیا نے. آپ لوگوں کا تعجب ہوگا یہ کہ صاحب یہ داعش ہے, اسلامی جماعت ہے, یہ تو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جتنے آئی ایس کے لوگ ہیں یہ سب صدام حسین کے زمانے کے سوشلسٹ, ناصرائٹس, کمیونسٹ تھے, جن کو نئی حکومت نے, سنی ڈومینیٹڈ تھے, جن کو نئی حکومت نے الگ کر دیا تھا. یہ لوگ حکم پہ قابض ہونا چاہتے تھے, اور یہ لوگ پہلے جب امریکنز تھے ان کے خلاف عراق, ان کے خلاف القاعدہ کے ساتھ مل کے انہوں نے امریکن کے خلاف جنگ کی. القاعدہ کے ساتھ نہیں, وہ الگ رہے بالکل, لیکن القاعدہ کو انکریج کرتے رہے. اور جب وقت آیا تو انہوں نے القاعدہ کے خلاف جنگ لڑی اور القاعدہ کو وہاں سے, عراق سے ہٹایا. اب جب عراق کی نئی حکومت آئی, ایران اس کے پیچھے تھا, اور انہوں نے ان لوگوں کو بالکل الگ کر دیا, تو ان لوگوں نے وہاں عراقی حکومت کے خلاف علم جو ہے وہ اٹھایا, جھنڈا بلند کیا. اس میں ساتھ دیا روس نے ان لوگوں کا, اور سیریا سے کہا کہ آپ کے ہاں جو ابھی یہ شروع ہوا ہے ہنگامہ, اگر اس کا کوئی توڑ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اندر داخل ہونے دیجئے, بارڈر سے اپنی فوجیں ہٹا لیجئے. تو اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے لوگ جو سوشلسٹ تھے, جو کمیونسٹ تھے, جو ناصرائٹس تھے, وہ لوگ داعش کا نام لے کے, اسلامی خلافت کا نام لے کے, اور وہ لوگ سیریا میں بھی داخل ہو گئے. جب وہ سیریا میں داخل ہوئے تو وہاں کی جو لوکل قومی جو ریبیلین تھی, جو قومی سوار تھے, جو لوگ وہاں کی حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے, حکومت نے یہ کہا کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ سارے ٹیررسٹ ہیں. دیکھیے, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیریا میں جو حالات ہیں وہ اس کو تین چیزوں میں, تین حصوں میں بانٹ کے دیکھیے: قومی, علاقائی اور بین الاقوامی. قومی سطح پر کون تھے؟ جو اوریجنل سیرینز ہیں, جن کو سپورٹ حاصل تھا ان لوگوں کا بھی جو سیریا کی, شام کی فوجوں سے علیحدہ ہو کے اپنے سیرین بھائیوں کے ساتھ مل گئے تھے. دوسرا جو علاقائی جو لوگ ہیں اس میں حزب اللہ, ایرانین اور علویوں کا ایک گروپ تھا جس کو یہ شبیح کہتے تھے عربی میں, آج بھی کہتے ہیں, اور آج بھی وہ بڑی مشہور ہے شبیح. شبیح کا مطلب ہوتا ہے انویزیبل, یعنی بھوت. تو ان لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کون ہیں, وہ آتے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. تو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ سب ٹیررسٹ ہیں اور یہ خلافت اسلامک اسٹیٹ کے حامی ہیں, یہ کہہ کے انہوں نے اندر بلایا, اور اندر بلانے کے بعد ان کو سارے وہ علاقے دے دیے
جو بہت اسٹریٹجک تھے، جس میں آئل فیلڈز اور آئل کے جو تیل کے جو ان کے اپنے مصفات تھے، صفائی کرنے والے، تیل کو صاف کرنے والے جو کارخانے تھے، وہ بھی ان کے ہاتھ میں دے دیے، اور اس کے بعد ان سے تیل خریدنے لگے، اور یہ بتایا کہ صاحب ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تاکہ عالمی تمام دنیا کو، باہر کی دنیا کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ ارہابی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور ان لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ملک کو تہس نہس کریں. اور اس بہانے کو لے کر بشار اسد اپنے باپ سے زیادہ جابر ثابت ہونے لگا. جب بشار اسد کے ہاتھ سے حکومت نکلنے لگی اور انہوں نے دیکھا کہ ہماری فوج بھی آدھی بڑھ گئی ہے اور وہ ان سے مل رہی ہے، خاص طور پر سیریا کے لوگوں کے ساتھ، جو سیرین تھے، شامی جو لوگ تھے، ان کے ساتھ مل کے لڑ رہی ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا ایران کو کہ حزب اللہ کے لوگوں کو ہمارے پاس بھیج دیجئے. تو حزب اللہ کے لوگ بشار کے ساتھ مل کے، اور انہوں نے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، جو مقامی مخالف تھے، ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. جب حزب اللہ بھی ان کا مقابلہ، چونکہ وہ لوگ محلی تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، یہ حزب اللہ باہر کے تھے، باہر کے لوگ اور وہاں کے رہنے والوں میں بہت فرق ہے، آپ نہیں لڑ سکتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم یہاں حزب اللہ کے آنے کے باوجود بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تب انہوں نے رشیا سے مدد مانگی. رشیا کو اس بات کا انتظار تھا، اور رشیا پورے اپنے زوردار طریقے سے، پرزور طریقے سے اس لڑائی میں شامل ہو گیا. دیکھیے، سیریا کی جو جنگ ہے وہ سول وار نہیں ہے. سول وار کہلاتی ہے وہ جو آپس کے شہری آپس میں لڑیں، یا ایک ہی ملک کے 10 گروپ ہوں اور آپس میں لڑیں، وہ سول وار کہلاتی ہے. اس کو نام دے دیا سول وار کا. یہ سول وار نہیں تھی اور نہ آج تک ہے. یہ جو جنگ ہے یہ خانہ جنگی نہیں ہے. یہ جنگ حکومت وقت اور عام شہریوں کے بیچ میں، جنہوں نے اس لڑائی کو لڑا اور جو اس لڑائی کو آج بھی لڑ رہے ہیں. جہاں تک علاقائی دخل اندازی کا تعلق ہے، خلیج کے ممالک جن میں سعودی عرب آگے تھے، قطر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ترکی، جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ حکومت جابر ہے، ظالم ہے، اور اس حکومت کو جانا چاہیے. تو ان تمام ملکوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا ان لوگوں کو جو حکومت کے خلاف تھے. شروع میں بین الاقوامی سطح پر یورپین ممالک نے بھی ساتھ دینا شروع کیا اور ان سے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے، آپ بھی سپورٹ کیجئے. لیکن یورپین ممالک نے اپنا ہاتھ جب اٹھایا، جب انہوں نے دیکھا کہ لیبیا میں جو دخل اندازی تھی، اس دخل اندازی کے باعث پورا ملک جو ہے وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہو گیا ہے. ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اگر ملک شام خانہ جنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ خانہ جنگی ہے یا نہیں ہے. وہ عراق کو بھی ایسا چھوڑ گئے تھے، انہوں نے لیبیا کو بھی بالکل اسی طرح چھوڑ دیا تھا. ہر ملک کو وہ چھوڑ جائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کا ایک نقشہ ہے جو انہوں نے بنایا ہے. اور وہ نقشہ کیا ہے، میں آپ کو بہت مختصر طریقے سے بتاتا ہوں کہ پوری دنیا کو 3 رنگوں میں 1980 میں امریکن اسٹریٹجک تھنکرز نے 3 رنگوں میں رنگا تھا. ایک لال، ایک سفید، ایک ہرا اور ایک پیلا. ان کا آئیڈیا تھا کہ وائٹ سپریمیسی از دی ٹاپ
اگر وائٹ سپریمیسی، سفید سپریمیسی برقرار نہیں رہے گی تو ہم عالم پر حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے جو دشمن ہیں یہ 3 رنگ ہیں، لال، ہرا اور پیلا. سب سے پہلے انہوں نے لال رنگ کے اوپر حملہ کیا، کمیونسٹوں، سوشلسٹوں کے اوپر. افغانستان میں ہر طرح سے انہوں نے مدد کی، اور جب ان کا مقصد پورا ہو گیا، جب سوویت یونین بٹ گیا، تو بغیر یہ دیکھے کہ اس ملک کا کیا حال ہے وہاں سے نکل پڑے اور اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا. جب وہ سوشلسٹ نظام ختم ہوا، اب انہوں نے توجہ کی ہرے رنگ کے اوپر، اسلامک کنٹریز کے اوپر. اور وہ شروعات ہوئی عراق سے. ادھر اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا، اور ایک نئی حکمت عملی سامنے آئی کہ شرق الاوسط، مشرق وسطیٰ کا ہم نیا میپ بنانا چاہتے ہیں. We are trying to draw a new map of Middle East. اور اس میں ان کو بھاری چوٹ ہوئی، ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ ان کا مقصد رہا. اور اسی کے تحت انہوں نے لیبیا کو، گدافی جس کی رجیم بڑی مضبوط تھی، اس کو اس طرح ختم کیا ان لوگوں کے ساتھ مل کے، خود عربوں کے ساتھ مل کے. عربوں کا یہ تھا کہ گدافی کی رجیم جو ہے، حالانکہ مضبوط رجیم تھی، لیکن وہ بھی ریپریسو رجیم تھی، وہ بھی جابرانہ حکومت تھی. اگر ایک دفعہ یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم سیریا کو لیں گے. اور یورپینز نے اور امریکنز نے سب نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ سیریا میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن جب موقع سیریا کا آیا تو یورپینز نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے. بہت لوگوں کو نہیں معلوم کہ یورپینز یا ویسٹرن کنٹریز نے یا امریکہ نے ہاتھ کیوں کھینچا. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہر جگہ سپورٹ کرتے تھے، سیریا میں کیوں کھینچا. سیریا میں ہاتھ کھینچنے کی وجہ اسرائیل. دیکھیے 1973 سے بشار اسد کے والد حافظ الاسد ان کی رجیم رہی. 1973 سے کبھی ایک گولی شام کی سرحد سے اسرائیل پر نہیں چلی، ایک بھی گولی. فلسطین میں جو حدود ہے، جو بارڈر ہے، وہ لائیو ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہاں ہوتا رہتا ہے. ایجپٹ کا بارڈر بھی لائیو رہا، جارڈن کا بارڈر بھی، ویسٹ بینک کا بارڈر بھی لائیو رہا. لیکن اگر کوئی خاموش بارڈر رہا ہے، لبنان کا بارڈر لائیو رہا، لیکن اگر کوئی خاموش بارڈر رہا ہے، خاموش حدود رہی ہے جہاں ایک گولی نہیں چلی، باوجود اس کے کہ اسرائیل نے پورے گولان ہائٹس کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، جو شام کا ایک جز ہے، اس کے باوجود وہاں خاموشی ہے. اگر بشار اسد کی حکومت جاتی ہے تو اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے، چونکہ اسرائیل کی امن اور آشتی کا اگر کوئی گارنٹر ہے تو وہ بشار اسد کی حکومت ہے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا تو بشار اسد کو موقع مل گیا. اور آج 2011 سے آج 2016 تک 3 لاکھ شہید، 5 لاکھ لوگ زخمی، اور تقریباً 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی ملک میں دربدر ہیں، اپنے ہی ملک میں دربدر ہیں. اس وقت حالت یہ ہے کہ نہ تو یونائٹڈ نیشنز، نہ ہی مغربی طاقتیں اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہاں کسی طرح کی بھی دخل اندازی کی جائے. ہیومینیٹیرین کرائسس کی سب بات کرتے ہیں،
کوفی عنان پرانے جو سیکریٹری جنرل تھے، آج کے سیکریٹری جنرل اور آنے والے سیکریٹری جنرل بھی یہی کہیں گے کہ وہاں کے حالات بہت خراب ہیں. یورپ میں اگر ایسا ہوتا تو اس کو وار کرمنل بنا کے اس کو دونوں ہاتھ باندھ کے یہ لوگ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کھڑا کر سکتے، لیکن نہیں کریں گے. جب تک ان کا مقصد اس شخص سے حاصل ہو رہا ہے تب تک اس مقصد کی کامیابی کے لیے جو بھی ان سے بن پڑے گا وہ کریں گے. لیکن اگر میں شامی لوگوں کو جانتا ہوں اور میں اگر کچھ لوگوں سے ملا ہوں جو شام کے لوگ ہیں، باوجود اس کے کہ ان میں آپس میں ان کے یہاں یکجہتی نہیں ہے، ان کے یہاں بھی ڈیویژن ہے لیڈرشپ میں، کون لیڈر بنے گا کون نہیں بنے گا، ان کے یہاں بھی اتحاد نہیں ہے، ان کے یہاں بھی یونٹی نہیں ہے، باوجود اس کے یہ سوچنا کہ بشار اسد کے خلاف جو بغاوت ہے وہ ختم ہو جائے گی حلب میں شامی فوجوں کے داخل ہونے سے، ایسٹ آف حلب میں، مشرقی حلب میں، وہ بہت ہی دور کی بات ہے اور یہ سوچنا فضول ہے. دیکھیے رشیا نے جب دخل اندازی کی، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم ٹیررسٹ کو مارنے جا رہے ہیں. انٹرنیشنلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو مارنے جا رہے ہیں، لیکن اسلامک اسٹیٹ تو ان کے بنائے ہیں، ان کے لوگ ہیں. افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ کہاں سے آئی؟ ان کے سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں جس کو انہوں نے اب اسلامک اسٹیٹ کا نام دینا شروع کیا. یمن میں اسلامک اسٹیٹ کہاں سے آئی؟ اسلامک اسٹیٹ ان لیوانت، ملک شام. لیوانت جو ہے وہ ملک شام کہلاتا تھا، جس میں اردن، فلسطین، شام اور لبنان کا حصہ تھے، وہ جز تھے. تو یہ صرف ایک پلوئے ہے، یہ صرف ایک کھیل ہے. ہوا بنا کے رکھیے آپ ایک ایسے گروپ کو جو اپنے کاز کے لیے لڑ رہا تھا، آپ ان کو پیچھے سے سپورٹ کرتے رہیے، باہر سے کہیے کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور اس کے پیچھے، اس کے در پردہ آپ اپنا کام کرتے رہیے. نہ یہ سول وار ہے، یہ ایک جابرانہ حکومت کے خلاف بغاوت ہے، اور انہوں نے موقع دیا. یہ چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہوں، ان سب کا آپس میں ایک معاہدہ ہے کہ ہمیں ملک شام کو ابھی ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا ہے کسی اور حکومت کو لا کے، چاہے کتنی ہی جانیں چلی جائیں. بہت بدقسمتی کی بات ہے. عرب ممالک کی کوئی تقصیر نہیں ہے، یہ بھی میں بتاؤں آپ کو. دیکھیے جتنے بھی عرب ممالک ہیں انہوں نے اپنی پوری سی کوشش کر لی، لیکن اگر ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ عرب ممالک بہت اتنے سارے ہیں اور کچھ نہیں کر پائیں گے، اس کی وجہ ہے. دیکھیے یہ سب سیٹلائٹ اسٹیٹس ہیں. بحرین کتنا بڑا ہے؟ ہمارا نوئیڈا بڑا ہوگا بحرین سے. 2 لاکھ کی آبادی ہے، 20 منٹ میں آپ پورے بحرین گھوم کے آ جائیے. یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کے ہاں اپنے موارد نہیں ہیں، اپنے ریسورسز نہیں ہیں. اللہ نے ان کو تیل دیا جس کی وجہ سے یہ اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر کسی نہ کسی طرح اپنا ہیمنہ، اپنا ڈومینیشن قائم کرنے کے لیے اور اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن کسی عرب ملک نے باغیوں کو امداد دینے میں تقصیر نہیں کی، چاہے وہ مالی امداد ہو اور چاہے وہ آرمز کی امداد ہو، لیکن اس سے آگے نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہ جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی، بین الاقوامی ممالک سامنے آ کر ریزالو نہیں کریں گے کہ ہاں حکومت چینج ہونی چاہیے، تب تک وہاں حکومت چینج نہیں ہوگی. اور مجھے ڈر یہ ہے، اگر میں اس وقت
مشرق وسطیٰ کا نقشہ دیکھتا ہوں، مجھے ڈر یہ ہے کہ سیریا کے بعد اب لبنان کا نمبر ہے، کیونکہ سیریا لبنان کو اپنی امتداد سمجھتا ہے، اپنا ایکسٹینشن سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں لبنان کوئی ملک نہیں ہے، یہ تو سیریا کا ایک حصہ ہے. اور دینی جو وہاں گروپ ہیں، مذہبی گروپ ہیں، وہ سب چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں. ان کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہے، اور وہ ان کو ایکسپلائٹ ضرور کریں گے اگر کوئی حاسم ارادہ، کوئی مضبوط ارادہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا سامنے نہیں آتا. لیکن جب لبنان کا تعلق آئے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ بین الاقوامی جو کرنٹ ہے وہ ضرور سامنے آئے گا، اس لیے کہ وہاں قانونی طور پر 51% مسیحی ہیں، کرسچنز ہیں، اور 49% جو ہیں وہ مسلمز ہیں. حالانکہ یہ اس کے بالکل برعکس ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ 75% وہاں مسلمز ہیں، شیعہ اور سنی ملا کے، اور باقی کرسچنز ہیں. لیکن دونوں آپس میں ساتھ رہتے تھے. پریزیڈنٹ کرسچن ہوتا تھا، عیسائی ہوتا تھا، پرائم منسٹر سنی مسلمان ہوتا تھا، جو پارلیمنٹ کا اسپیکر ہے وہ شیعہ مسلمان ہوتا تھا، بریگیڈیئر جنرل جو ہے وہ سنی مسلمان ہوتا تھا، پولیس کا چیف جو ہے وہ کرسچن. وہ انہوں نے اس طرح کا اپنا آپس میں بتایا ہوا تھا. لیکن اس اپنی جابرانہ حکومت کا قبضہ قائم رکھنے کے لیے بشار اسد، سوشلسٹ، وہ گروپ جو اپنے آپ کو دوبارہ ریوائیو کر رہا ہے، وہ ضرور کوشش کریں گے کہ وہاں کوئی ہنگامہ شروع کیا جائے تاکہ دنیا کی نگاہ ادھر رہے، اور یہ تصفیہ جسے کہتے ہیں، صفایا ان لوگوں کا، ان باغیوں کا کر سکیں جن کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں، جو در حقیقت دہشت گرد نہیں ہے بلکہ وہیں کے ساکن ہیں، وہیں کے لوگ رہنے والے ہیں. عورتیں، بچے، بوڑھے، کسی بیرل بامز. آپ یہ دیکھیے کس ملک نے اپنے شہریوں کے اوپر عربی ربی ہوئی، ٹیونس میں بھی ہوئی، لیبیا میں بھی ہوئی. گدافی نے تو کبھی اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے شہریوں کے اوپر اپنے جہاز نہیں بھیجے مارنے کے لیے. ایجپٹ میں بھی ہوئی، کبھی انہوں نے اپنے جہاز مار. لیکن اس جابر ظالم آمرانہ حکومت نے جہازوں کا استعمال کیا اپنے ہی لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، یہ کہہ کے کہ یہ دہشت گرد ہے. اور عالمی لوگ، انٹرنیشنل کمیونٹی صرف اس لیے خاموش ہے کہ ان کو اسرائیل کی سلامتی کا خطرہ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اگر کوئی اور ایسا گروپ سامنے آ جائے جو کل وہاں یہ سوچ سکے کہ ہمیں گولان ہائٹس کو واپس لینا ہے. ایک بات آخر میں سوال جواب سے پہلے اور بتا دوں میں آپ کو، پتہ نہیں میں یہ سب بتا پایا ہوں نہیں بتایا، لیکن سوال جواب کے لیے وقفہ میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہے. عربوں میں یہ کہا جا رہا ہے، ایران بالکل خاموش بیٹھا ہے کہ یہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہے. دیکھیے اسلام میں آج تک کبھی شیعہ سنی میں لڑائی نہیں ہوئی ہے. بتائیے کب ہوئی ہے؟ اسلام کی تاریخ ہے. عیسائیوں میں ہوئی ہے لڑائی، یہ پروٹسٹنٹوں میں ہوئی ہے، کیتھولکس میں ہوئی ہے، جو گریکس میں ہوئی ہے، گریک کیتھولکس میں ہوئی ہے. اسلام میں کبھی بھی شیعہ اور سنی لڑائی نہیں ہوئی، اور نہیں اس کی توقع ہے. یہ جو جنگ ہے یہ صرف علاقے میں اپنا دبدبہ بنانے کی جنگ ہے کہ اس علاقے کا بادشاہ کون ہے. ایران بہت خاموشی سے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے. سعودی عربیہ گھبرائے ہوئے ہیں. سعودی اور گلف کنٹریز نے جو شیعوں کا نام لیا ہے وہ صرف اس لیے لیا ہے کہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں، ورنہ یہ جو مونارکیز ہیں چھوٹی چھوٹی، ان لوگوں کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ عرب ربی جو ہے وہ ان کی طرف نہ آ جائے.
تو اس خطرے کو سامنے لائیے. اس لیے یہ اس وقت نیریٹو ہے کہ یہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا ہے. ایران سے خطرہ ضرور ہے, اور وہ خطرہ کس لیے, اور سعودی عربیہ کو خاص طور پر ہے, اور وہ خطرہ کس لیے ہے بالکل سامنے ہے ہمارے. صدام حسین کے جانے سے پہلے جہاں ایران کی سرحد ختم ہوتی تھی اور عراق کی سرحد شروع ہوتی تھی, وہاں شیعہ اور سنی کا معاملہ ختم ہو جاتا تھا. وہاں سے عرب قومیت, جس کو وہ عروبہ کہتے تھے, وہ عرب قومیت شروع ہوتی تھی. ایران کے ساتھ جنگ کس نے لڑی؟ عراق میں میجورٹی تو شیعوں کی تھی, ان کی فوج میں شیعہ تھے, انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ لڑی تھی. وہ شیعہ ہی تھے جو عرب تھے جنہوں نے ایران میں جنگ لڑی تھی, لیکن وہ بھی عراق ایران وار کہلاتی تھی, شیعہ سنی وار نہیں کہلاتی تھی. وہ شیعہ سنی جنگ نہیں تھی. تو کبھی شیعہ سنی کا مسئلہ اس پیرائے میں نہیں ہوا. لیکن آج سعودی عرب اور گلف کے کنٹریز, خلیجی ممالک کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے ایران ایک طرف عراق کے ذریعے ان کے بارڈر تک پہنچ گیا ہے, دوسری طرف سعودی بارڈر پہ یمن کے تھرو ہوتیوں کے ذریعے وہ سعودی عرب کے جنوب میں پہنچ چکے ہیں. تیسری سائیڈ سے وہ سیریا کے تھرو, جارڈن کا بارڈر ہے چھوٹا سا, تیسری سائیڈ سے وہاں پہنچ رہے ہیں سعودی عرب کی طرف. بحرین میں آلریڈی ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے, اور آلریڈی بحرین میں وہ پہنچ گئے تھے, لیکن سعودیوں نے جس طرح وہاں اس کو سنبھالا ہے, بہت لوگ کہتے تھے کہ صاحب یہ سعودیوں نے کیا کیا, کیسے کیا, اتنا مار رہے ہیں بحرین میں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو سعودی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے, اس لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں. چاہے وہ اپنی حکومت سنبھالنے کے لیے کر رہے ہوں, چاہے وہ ایران کے دبدبے کو ہلکا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں. اور خطرہ تو لاحق ہے, خطرہ تو ہے. اب حزب اللہ کا کیا تعلق ہے سیریا میں؟ کیوں پہنچ رہے ہیں وہ ادلب میں؟ ایران کے جو ریولوشنری گارڈ ہے, بشار اسد کے جو پرسنل سیکیورٹی ہے اس کو ایرانین ریولوشنری گارڈ سنبھالتے ہیں. کیوں سنبھالتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا جو اسٹریٹجک کوآپریشن بہت پرانا ہے. ایران عراق کی جب جنگ ہوئی تھی, بشار اسد کے والد حافظ الاسد نے ایران کا ساتھ دیا تھا. اکیلا ملک تھا عرب ورلڈ میں جس نے ایران کا ساتھ دیا تھا علوی ہونے کی حیثیت سے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ علوی کون ہے. ایک جنرل آئیڈیا یہ دیا جاتا ہے کہ علوی شیعہ ہیں, شیعوں کے قریب ہیں, لیکن وہ شیعہ نہیں ہے, وہ شیعوں سے کچھ زیادہ ہیں. یہ امام موسیٰ صدر جو لبنان میں تھے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ صاحب یہ شیعہ ہیں. لیکن علوی جو ہیں وہ دو ایسی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ایک تقمص پہ یقین رکھتے ہیں, وہ ری انکارنیشن پہ, کہ مرنے کے بعد دوبارہ آپ زندہ ہوں گے, 7 زندگیاں آپ کو ملیں گی. لائف سائیکل جسے کہتے ہیں کہ آپ مریں گے تو آپ کسی اور صورت میں پیدا ہوں گے, آپ کو 7 زندگیاں ملیں گی. یہ علویوں کا یقین ہے, ان کا کلمہ الگ ہے, ایرانیوں کا کلمہ الگ نہیں ہے. اثنا عشری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ہے کہ آخر میں نہ وہ دوزخ پہ جہنم پہ یقین رکھتے ہیں, نہ وہ جنت پہ یقین رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 جنم کے بعد آپ ستارہ بنیں گے آسمان پہ, یو ول بی اے اسٹار ان دی اسکائی. اور بہت سی اول جلول باتیں ہیں, مناسب نہیں ہیں یہ سب باتیں کہنا, لیکن ان کا قریبی ہے تعلق. لیکن نہ یہ اسماعیلی ہیں, اسماعیلیوں سے ان لوگوں کا بہت مضبوط تعلق ہے, لیکن اسماعیلی نہیں ہے. نہیں یہ اثنا عشری شیعہ ہیں, یہ گروپ دوسرا ہے.
اور ان کا تعلق انہوں نے بہت شروع سے رکھا ہوا تھا ایران سے. جس وقت ایران کمزور پڑا تھا حافظ الاسد اکیلے تھے جنہوں نے ساتھ دیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے ایران سے کہا کہ ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی, اب آپ آئیے مدد کے لیے ہمارے, اور آپ ہمارے ساتھ مل کے آئیے. یہ اسٹریٹجک ایک پالیسی ہے جس کے اوپر یہ چل رہے ہیں, اور ایران کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی ممالک ہیں ان کا اسٹریٹجی الگ ہے, ان کا رویہ الگ ہے, ان کا ایجنڈا الگ ہے. ایران کا ایجنڈا الگ ہے, روس کا ایجنڈا الگ ہے. کیوں؟ روس کیوں آیا ان کا سپورٹ دینے کے لیے؟ ایک تو وہ سوشلسٹ رجیم ہے, دوسرا یہ کہ بحر متوسط جسے کہتے ہیں, میڈیٹرینین کہتے ہیں, جو عرب جو بحر متوسط کا ادھر کا حصہ ہے جہاں سارے عرب ممالک ہیں, ٹیونس ہے, موراکو ہے, سیریا ہے, لبنان ہے, اس میں ایک واحد سیریا ہے جس نے روس کو اپنا بیس دیا ہوا ہے, نیول بیس. اس کو خطرہ ہے کہ اگر بشار اسد یہاں سے نکل گیا تو ہمارا نیول بیس جو اکیلا بچا ہوا ہے اس وقت وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. سب کے اپنے اپنے ایجنڈا ہیں, اور اس ایجنڈے کے تحت جو عام معصوم لوگ ہیں ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن بڑا مایوس ترین دن ہے, بڑا افسوسناک دن ہے کہ حلب جو ہے وہ جہنم بننے جا رہا ہے. اور آج ہی روس کے جو فورن منسٹر ہیں, وزیر خارجہ, ان کا ایک اور بیان آیا ہے کہ حلب سے جتنے نکالے جا سکتے تھے سویلین وہ نکال دیے گئے, اب تو وہاں صرف دہشت گرد بچے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اب یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہاں سسٹینڈ بمباری کرے, اور جتنے بھی بچے کھچے لوگ وہاں غریب افلاس میں مارے ہوئے پریشانیوں میں ہیں, جس جگہ نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے, ان کو ایک نئے کربلا بنا کے بنایا جائے اس حصے کو. یہ ان کا مقصد ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے سماعت کا, اور سوال جواب کے لیے اگر پچھلے جو 2-3 دن میں جو وہاں کے حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہو گئے. یونائٹڈ نیشنز کے بروکر رشیا نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک کوریڈور بنا دیں گے, اور اس کوریڈور سے آپ جتنے بھی سویلینز ہیں جو وہاں پھنسے ہوئے ان کو نکال لیجئے. اور جب وہ لوگ بسوں میں بیٹھنے شروع ہوئے تو یہ کہہ کے کہ اس میں دہشت گرد بھی ہیں, اوپر سے انہوں نے بمباری کی اور ان لوگوں کو روک دیا. اور اس وقت یہ حال ہے کہ ایک آج دوپہر کو میں نے پڑھا تھا کسی ایک مغربی نمائندے کا ایک انٹرویو جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص جس کی عمر 16 سال سے زیادہ ہے اس کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا, چاہے وہ سویلین ہے یا نہیں ہے. یعنی جتنے بھی میلز ہیں ان سب کو ایک سائڈ پہ کریں گے, اور یہ شخص اتنا جابر ہے یہ چھوڑے گا نہیں, اور دنیا دیکھتی رہے گی. ہنگامہ کر رہے ہیں سارے عرب ممالک, مسلمان ممالک ہنگامہ کر رہے ہیں, لیکن جو اس وقت ہاتھ کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ رشیا ایک ہاتھ اوپر رکھے ہوئے ہیں, اور یورپین ملک صرف اس وجہ سے کہ ان کا جو حلیف ہے, ان کا جو ایلائی ہے, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آنا چاہیے. ان کا جو پالیسی ہے, ان کی جو سیاست ہے کہ تم بھی اچھے اور تم بھی اچھے, ہم کچھ کریں گے اور ہم کچھ کر رہے ہیں. نہ یہ سول وار ہے, جیسے میں نے کہا یہ ایک بغاوت ہے اور عام شہری کی بغاوت ہے.
انسانی کرائسس اس وقت اس خطرے پہ پہنچ گیا ہے, بوائلنگ لیول پہ پہنچ گیا ہے, معصوموں کی جانیں خطرے میں ہیں اور لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ یہ طاقتیں جو بڑی ہیں. سیریا کے بارے میں جب بھی سعودی عرب نے یا قطر نے مل کے کوشش کی جنیوا میں, تو وہاں یہ سامنے لے کے آتے ہیں کہ صاحب یہ اکیلا ملک ہے جو سیکولر ملک ہے, ورنہ اسلامسٹ آ جائیں گے. ارے بھائی, یہ لوگ جو باغی ہیں وہ اسلامسٹ نہیں ہیں. اسلامسٹ کا تو نام دے کے آپ نے اپنے لوگوں کو بلایا ہے, ان کو ISIS کا نام دے کے اور داعش کا نام دے کے. بغداد یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں PhD کیا تھا اس لڑکے نے, یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا, بغداد یونیورسٹی میں. صدام حسین کے زمانے کے بریگیڈیئرز اور جنرلز جو ہیں وہ اس کے گروپ میں شامل ہیں, انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے, انہوں ہی نے یہ گروپ بنایا ہے, اور وہی گروپ جو ہے رشنز اور سوشلسٹ بلاک کے کہنے پہ اندر داخل ہوا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے شہروں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ جائیے ان علاقوں میں جہاں اسلامک اسٹیٹ ہے یا جہاں داعش کے لوگ ہیں, وہاں تو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ شہروں میں جا رہے ہیں, عام شہریوں کو, معصوموں کو آپ مار رہے ہیں. آپ لڑیے داعش کے لوگوں سے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں, ان کو کچھ نہیں کیا. پورا ادلب, پورا رقہ, پورا کا پورا ایریا بالکل شانت پڑا ہوا ہے, پورا امن ہے. جہاں ان لوگوں کا قبضہ ہے داعش والوں کا, اور جہاں عام شہری, معصوم شہری ہیں, ان کے اوپر آپ اوپر سے بم برسا رہے ہیں. اس وقت تقریباً میرا جہاں تک خیال ہے 10,000 سے زیادہ نوجوانوں کی جانوں کو خطرہ ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے حلب میں اگر ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا تو یہ سفاک شخص, یہ جابر شخص, یہ عامر شخص ان لوگوں کو بالکل ختم کر دے گا. بہت افسوس کی بات ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں, بین الاقوامی ممالک اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. آج شاید ایک کوئی ڈسکشن ہونا ہے قطر, سعودی عربیہ, رشیا اور فرانس کے بیچ میں. فرانس سپورٹ کرتا ہے تھوڑا بہت, اور وہ اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, چونکہ وہ کالونیل سے, جیسے انگلینڈ والے ہمارے کالونیل تھے, اگر یہاں کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو فرینچ پھر بھی تھوڑا سا, لیکن جو برٹن اور امریکہ ہے دے آر بوتھ ٹوگیدر, اور یہ لوگ, یہ دونوں ایک ساتھ ہیں, اور جو چاہیں گے یہ لوگ کریں گے. لیکن ہاں, ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر قتل عام ہوا تو ہمارے اوپر دھبا آئے گا, اس لیے کسی طرح اس کو روکنا چاہیے. افسوس ہے, اور کوئی کچھ نہیں کرتا, نہ کہیں کی حکومت کر سکتی ہے, ایمانداری کی بات ہے. اگر حکومت ہند یا کوئی بھی حکومت دخل اندازی کرے گی, کوئی سننے والا نہیں ہے. میں نے آپ کو بہت شروع سے جب کہا تھا, یہ کہا تھا کہ اس کے باپ نے نہیں سنا تھا, جبکہ اس وقت یہ حالت نہیں تھی. یہ تو اس سے زیادہ سفاک ثابت ہوا ہے یہ شخص.